السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت ہی اہم ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے اس صدی کو حضرت امام مہدی کی صدی بتایا ہے، اور اس پر انہوں نے دو بڑی عجیب دلیلیں پیش کی ہے، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو لفظ با لفظ جو حضرت نے فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ میرے دوستو، مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، میں اپنی طرف سے مختصر سا تعارف امام مہدی علیہ السلام کا حدیث مبارکہ سے آپ کو کرواتا چلوں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد یا احمد ہوگا، اور فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام میرے والدہ کے نام پر ہوگا، یعنی آمینہ، اور فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اور میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کا والدہ کی طرف سے جو نسب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوگا۔ میرے دوستو، ان کا نام محمد ہے، امام مہدی ان کا لقب ہے۔ امام مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ اور میں دوستو، حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کا شمار عرب میں ہوگا، وہ عربی ہوں گے۔ اب میرے دوستو بات کرتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے ان دلائل کی طرف کہ یہ صدی حضرت امام مہدی کی صدی ہے، اور ان پر جو انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ان دلیلوں کو غور سے سنیے گا، اور ان دلیلوں کا تعلق سمجھ کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا کہ بے شک تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی بل میں گھسو گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسا لوگ ہوں گے جو کھلم کھلا اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ میرے دوستو، پھر حضرت جی فرمانے لگے کہ اس کا مطلب صاف ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ، یعنی اس امت محمدیہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اب میرے دوستو، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا پیش آیا؟ اللہ نے اس قوم کو بڑی نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ قوم بہت ناشکری قوم نکلی، اس وجہ سے ان پر 2 مرتبہ، یعنی بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ مصیبتیں آئیں۔ پہلی مصیبت جو بنی اسرائیل پر آئی وہ 700 سال کے بعد ان لوگوں پر آئی۔ جیسے ہی ان کے 700 سال گزرے تو اللہ نے ان سے ان کا تخت و تاج چھین لیا، اور ایسے لوگ ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو مار مار کر بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ میرے دوستو، ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب 700 سال گزر گئے، 700 سال گزرنے کے بعد ہم سے بھی اللہ ناراض ہوا تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ یہ واقعہ میرے دوستو 700 سال بعد پیش آیا۔ تاتاریوں نے ایک دن میں 4 لاکھ مسلمان کو مار ڈالا، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ تاتاریوں کی ایک عورت مسلمان کو کہتی تم نے یہاں سے جانا نہیں، اور وہ خود گھر جاتی اور خنجر لا کر اس کھڑے ہوئے شخص کو قتل کر دیتی، لیکن اس مسلمان کی خوف کی وجہ سے وہاں سے جانے کی جرت نہیں تھی، کوئی مزاحمت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس قدر امت مسلمہ پر ذلت طاری ہو گئی۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات نے بنی اسرائیل کو پھر سے دوبارہ انہی نعمتوں سے نوازا اور بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا، لیکن میں دوستو پھر ٹھیک 700 سال کے بعد
پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے روم والوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس دفعہ میرے دوستو روم والے 50,000 سواریوں کو بیت المقدس سے سامان کا بھر کر لے گئے اور بنی اسرائیل کو پھر مار مار کر بھگا دیا اور سارا خزانہ روم میں لے گئے۔ تو میرے دوستو پھر حضرت جی نے فرمایا کہ اب جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو بیت المقدس فتح کریں گے اور پھر وہ خزانہ بیت المقدس لے کر جائیں گے۔ تو میرے دوستو بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ مصیبت آتی ہے۔ پہلی مصیبت 700 سال کے بعد واقع ہوئی اور دوسری مصیبت بھی میرے دوستو 700 سال کے بعد بنی اسرائیل پر آئی۔ تو اب بھی میرے دوستو اگر دیکھا جائے تو 700 سال ہمارے بھی اور گزر چکے ہیں، یعنی اب 1400 سال ہو چکے، اب 15ویں صدی چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے اوپر وہی مصیبت آنے والی ہے جو کہ پہلے بنی اسرائیل والوں پر آئی تھی۔ میرے دوستو اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا اس وقت کفر کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر بھی کافروں کا ہی راج ہے، کافر جو چاہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میرے دوستو وہ حالات شروع ہو گئے جس کی خبر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انتہائی فتنہ، آزمائش اور مصائب آئیں گے کہ کسی شخص کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے پھر اللہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، اس کے ذریعے اللہ اس زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ پھر اس وقت میرے دوستو آسمان پر رہنے والے بھی راضی ہو جائیں گے اور زمین پر رہنے والے بھی راضی ہو جائیں گے، اور میرے دوستو اللہ بارشیں عطا فرمائیں گے اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ اب ضرور کچھ ہونے والا ہے، یعنی اب 15ویں صدی ہے، اب ضرور کچھ بڑا ہونے والا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ حضرت امام مہدی اب آنے والے ہیں۔ اب میرے دوستو دوسری دلیل جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے دی وہ بڑی اہم ہے، اب اس کو ضرور ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے، دین کی تجدید کریں گے، ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو ہر صدی میں مجدد آتے رہے جن کی وجہ سے اللہ نے دین کو زندہ کیا۔ جیسے پہلے رسول آتے رہے ایسے ہی اس امت میں ہر صدی میں ایک مجدد آتا رہا، اور جیسے رسولوں میں کچھ رسول اولو العزم ہوتے ہیں، اسی طرح ان مجدد حضرات میں بھی کچھ بڑے مجدد ہوتے ہیں۔ اگر میرے دوستو آپ غور فرمائیں کہ 5 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ بہت بڑے مجدد تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ دین پر آئے۔ ان کی ولایت اور مرتبے کو تو الحمدللہ سب لوگ یعنی سب مسلمان جانتے ہیں، وہ اپنے وقت کے بڑے مجدد تھے۔ پھر میرے دوستو جب مزید 5 صدیاں گزر گئیں یعنی 500 سال گزرے تو پھر 11ویں صدی کے اندر میرے دوستو ایک اور بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے دوستو ٹھیک 5 صدیاں گزرنے کے بعد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو اب اس وقت 15ویں صدی جا رہی ہے، یعنی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 5ویں صدی چل رہی ہے۔ تو جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اور حضور کے درمیان میں 5 صدیوں کا فرق ہے، ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے درمیان 5 صدیوں کا فرق ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے گئے ہوئے اب 5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ تو اب میرے دوستو پھر بڑے مجدد کی آمد کا وقت ہے۔ میرے دوستو حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ
علیہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد جو بڑا مجدد آئے گا میرے دوستوں وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت امام مہدی ہی ہوں گے۔ تو میرے دوستوں ان دلائل کی روشنی میں صاف ظاہر پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ اللہ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اگر ہماری زندگی میں حضرت تشریف لے کر آتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام مہدی کی جماعت کا ساتھی بنائے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔